رمضان کے مہینے میں 3 گھنٹے بہت قیمتی ہیں. کوشش کریں کہ ان 3 گھنٹوں میں آپ کی عبادت ضرور ہونا چاہیے. نمبر 1، تہجد کے وقت. تہجد کا وقت ویسے ہی بہت قیمتی ہے، پھر رمضان میں تہجد کا وقت آپ اس کی فضیلت کا اندازہ کر سکتے ہیں. 5 وقت کی نمازوں کے بعد سب سے قیمتی اور سب سے اہم جو نماز ہے وہ تہجد کی ہے، اور تہجد کا وقت یہ 24 گھنٹے میں سب سے زیادہ قیمتی ہے. تو آپ سحری میں اٹھ رہے ہیں، 1 گھنٹہ پہلے اٹھ جائیں، اور تہجد کے وقت میں آپ کی کم سے کم 1 گھنٹے کی عبادت رمضان کے مبارک مہینے میں ضرور ہونا چاہیے. اللہ اس وقت اعلان لگواتا ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا میں اس کو عطا کروں، ہے کوئی مجھ سے بخشش چاہنے والا کہ میں اس کی بخشش کروں. آپ کسی پریشانی میں مبتلا ہو، رشتے نہیں ہو رہے، کاروبار نہیں چل رہے، تہجد کے وقت اٹھ کر 1 گھنٹہ عبادت کرو، دعاؤں میں گزارو، اللہ کی یاد میں لگاؤ، اللہ سے اپنی دل کی باتیں شیئر کرو. دوسرا گھنٹہ جو ہے وہ ہے فجر کی نماز کے بعد کا. عام طور پر لوگ کیا کرتے ہیں، فجر کی نماز کے بعد سو جاتے ہیں، لیکن آپ کو پتہ نہیں ہے کہ فجر کی نماز کے بعد سے لے کر سورج کے طلوع ہونے تک کا جو وقت ہے یہ بہت قیمتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ حضور فجر کی نماز پڑھنے کے بعد اپنے مصلی پر بیٹھے رہتے تھے اور ذکر و اذکار میں مشغول رہتے تھے یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جاتا تھا، اور جب سورج طلوع ہوتا تھا تو حضور علیہ السلام اشراق کی نماز پڑھا کرتے تھے. تو کوشش یہ کریں کہ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد ڈائریکٹ مت سوئیے، تھوڑی سی ہمت رکھیے، 1 گھنٹہ عبادت میں لگائیے، اشراق پڑھ کے سوئیے. اشراق پڑھنے کا ثواب 1 حج اور 1 عمرے کے برابر. آپ اشراق کی نماز پڑھو گے، حج عمرے کا ثواب آپ کو مل جائے گا. تیسرا اہم وقت ہے وہ ہے افطار کا وقت. اللہ کے نبی کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ روزے دار کی دعا افطار کے وقت قبول فرماتا ہے. تو افطار کا جو وقت ہے وہ ہمارا کہاں گزرتا ہے، بازار میں، خواتین کا کچن میں. کوشش یہ کریں کہ کام آپ کے افطار سے 1 گھنٹے پہلے ہی سمٹ جائیں، اور آدھا پونا گھنٹہ آپ افطار کے وقت دعا مانگنے میں لگائیں. تو یہ 3 گھنٹے ہیں جو رمضان کے مبارک مہینے میں بہت قیمتی ہیں. ان 3 گھنٹوں میں کچھ نہ کچھ عبادت کرنے کی ضرور کوشش کریں.